كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان اول من اظہر اسلامہ سبعۃ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سب سے پہلے جن لوگوں نے اعلانیہ طور پہ اپنا اسلام کا اظہار کیا وہ 7 افراد پر مشتمل تھے۔ وہ پہلی جماعت جنہوں نے سب سے پہلے اپنے ایمان کا سر عام اعلان کیا، اظہار کیا، کان اول من اظہر اسلامہ سبعۃ، سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنے والی جماعت 7 افراد پر مشتمل تھی۔ وہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 1 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی، و ابو بکر، دوسرے نمبر پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ثانی اثنین، ایمان لانے کے اعتبار سے مردوں میں سے 2 میں سے دوسرا ہے ابو بکر، و عمار، تیسرے نمبر پر جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و امہ، اور عمار کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و صہیب، اور جناب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و بلال، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والمقداد، اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ وہ 7 افراد تھے جنہوں نے سب سے پہلے ایمان کا، اسلام کا اظہار کیا۔ فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فمنعہ اللہ بامنہ، نبی علیہ السلام کی حفاظت کا مشرکین مکہ کی ظلم و ستم سے ان کی حفاظت اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی چچا ابو طالب کے ذریعے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم علیہ السلام کی حفاظت کی۔ وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ، اللہ رب العالمین نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی، ان کو مشرکین مکہ کے شر سے بچایا، بِقَوْمِهِ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے ذریعے، ابو بکر کی برادری کے لوگ ابو بکر کے فیور میں کھڑے ہو گئے۔ وَأَمَّا سَائِرُهُمْ، لیکن ان کے علاوہ نبی علیہ السلام اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ باقی عمار، سمیہ، صہیب، بلال، مقداد، یہ جو بقیہ جو 5 ہیں، فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، فَأَخَذَهُمْ، انہیں پکڑ لیا، انہیں گرفتار کر لیا، انہیں زد و کوب کیا، المشرکون، مکہ کے مشرکوں نے، وَأَلْبَسُوهُمْ ادرع الحدید، وَأَلْبَسُوهُمْ، انہوں نے ان کو زد و کوب بھی کیا، مختلف قسم کی سزائیں بھی دی، وَأَلْبَسُوهُمْ، اور انہیں پہنایا، ادرع الحدید، لوہے کے زرے ان کو پہنایا، عرب کی گرمی میں انہوں کو لوہے کے زرہ پہنایا گیا، وَسَحَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ، اور ان کو لوہے کے زرے پہنا کر دھوپ میں ان کو پھینک دیا۔ فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَأَتَاهُمْ مَا أَرَادُوا، فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا، إِلَّا وَقَدْ أَتَاهُمْ، ان کے پاس وہ آئیں، عَلَى مَا أَرَادُوا، جو وہ چاہتے تھے ان کے ساتھ وہ کر گزرے، إِلَّا بِلَالًا، مگر بلال رضی اللہ عنہ، فَإِنَّهُ حَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ، بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حانت نفس، اس نے اپنے نفس کی احانت کی، حانت اس نے اس کو حقیر سمجھا اللہ کے معاملے میں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں اس نے اپنے نفس کی، اپنے جان کی کوئی پرواہ نہیں کی، وہانا علی قومہ، وہانا، اور اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، علی قومی، اپنے قوم کے اوپر، فاخذوہ فاعطوہ الولدان، فاخذوہ، انہوں نے بلال کو پکڑا، فاعطوہ الولدان، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے اس قوم نے، ان لوگوں نے ان کے بچوں کے حوالہ کر دیا، فجعلوا یطوفون به فی شعاب مکہ، وہ ان کو لے کر مکہ کی وادیوں میں، مکہ کی گلیوں میں ان کو لے کر چکر لگاتے تھے، وہو یقول، اور جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر احد 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 احد
عہد کے نعرے جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ لگایا کرتے تھے۔ اچھا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اوپر کفار کی شبہات ذکر کر کے اس شخص کا حکم بیان فرمایا ہے جو ایسے شبہات سے متاثر ہو کر ایمان سے پھر جائے اور شرح صدر کے ساتھ کفر قبول کر لے، اس پر رب تعالیٰ کا باری غضب ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ الا من اکرہ کے ساتھ اس شخص کے بارے میں فرمایا جس پر کوئی ظالم جبر کرے، وہ اپنی جان بچانے کے خاطر کلمہ کفر زبان سے کہہ دے، یہ رخصت ہے۔ جس طرح جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی والدہ شہید کیا گیا، ان کی والدہ شہید ہو گئی، ان کو زدوکوب کیا گیا، عمار کو اور عمار بن یاسر، عمار کو اور ان کے والد صاحب کو، تو جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ ایسے جملے نہ چاہتے ہوئے، دل سے نہ چاہتے ہوئے، انہوں نے کچھ ایسے جملے اقرار کیے، اور اقرار کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ندامت کا، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی حبیب مجبور ہو کر میں کلمہ کفر ادا کر آیا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ، اگر وہ دوبارہ تمہیں ظلم کریں تو فعود، تو اس وقت تو پھر دوبارہ یہ جملہ کہہ دے۔ اگر تیرا دل اگر مطمئن ہے ایمان پر، دل مطمئن ہے، اگر مجبوری کی وہ بنیاد پر اگر تمہیں کلمہ کفر ادا کرنا پڑے تو کلمہ کفر ادا کر۔ یہ کیا ہے؟ رخصت ہے، رخصت، ایک ہے عزیمت، ایک ہے رخصت۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں، آپ علیہ السلام کے زمانے میں غالباً مسیلمہ کذاب کے علاقے سے دو صحابی کا گزر ہوا۔ ایک سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہوا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کا آخری پیغمبر اور رسول ہے۔ اور کہا میرے بارے میں، مسیلمہ کہتا ہے میرے بارے میں تیرا کیا رائے ہے؟ تو آگے سے وہ کہتا ہے لا اسمع، میں کچھ بھی نہیں سن رہا۔ پھر پوچھتا ہے رسول اللہ محمد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ اور نظریہ ہے؟ تو آگے سے جواب دیتے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے میرے بارے میں تیرا کیا رائے؟ کہتے لا اسمع، میں کچھ نہیں سن رہا۔ خیر، دوسرے سے پوچھا گیا تو اس نے تھوڑا سا توریہ سے کام لیا، اس نے کہا رسول اللہ کے بارے میں، محمد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ اور نظریہ؟ کہنے لگا ہوا رسول اللہ۔ تو میرے بارے میں کیا نظریہ؟ اس نے کہا انت کذالک، انت ہوا، یا اس نے کہا اس طرح کا کوئی جملہ اختیار کیا۔ اب جس نے ہوا رسول اللہ کہا لیکن مسیلمہ کے بارے میں کہنے لگا میں کچھ سنتا ہی نہیں ہوں، میں نے سنا ہی نہیں ہے، تو اس کو انہوں نے شہید کر دیا، اور اس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ جان بچا کر آیا، نبی علیہ السلام کے سامنے رپورٹ پیش کیا، اللہ کے نبی، میں اور میری ساتھی ہم یمامہ کے علاقے سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ مسیلمہ نے ہمیں گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ہم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے بارے میں کیا ہے؟ تو میرے ساتھی نے کہا ہوا رسول اللہ، اور مسیلمہ کے بارے میں جب پوچھا گیا اس نے کہا لا اسمع، میں کچھ سنتا ہی نہیں، لہٰذا اس کو شہید کر دیا۔ میں یہ جملہ ادا کیا تو لہٰذا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع میں فرمایا تھا اما ھذا، بے شک اس آدمی نے رخصت پر عمل کیا ہے، اور لیکن جس نے شہادت پیش کی ہے اس نے عزیمت پر عمل کیا ہے، فہنیئا لہ، اس کے لیے مبارک ہو۔ اسی طرح جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جب ظلم و ستم بڑھا دیا گیا، جب جبر و ستم کی جب پہاڑ توڑا گیا، تو انہوں نے جان بچانے کے لیے ایمان پر دل مطمئن ہوتے ہوئے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے کلمہ کفر ادا کیا۔ تو اللہ فرماتے ولیکن من اکرہ ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ، اس آدمی پر اللہ کا بہت بڑا غضب ہے جو دل و جان سے ایمان لانے کے بعد کفر کو پھر قبول کرے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ انسان جس نے کفریہ الفاظ ادا کیا لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، وہ آدمی، اس کے لیے غضب من اللہ، اللہ کا بہت بڑا غضب اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب
کا وہ مستحق نہیں ہے۔ اللہ کا غضب اور اللہ کے عذاب کا وہ مستحق ہے جو دل و جان سے ایمان کو، اللہ کی توحید کو سمجھنے کے بعد کفر اختیار کرے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو تبدیل کر دے اسے قتل کر دو۔ اسی لیے مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں مرتدین کے خلاف عملی طور پہ جہاد کر کے دکھایا۔ کیونکہ وہ ایمان لانے کے بعد دل و جان سے کافر ہو گئے تھے، تو لہٰذا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ جہاد کر کے 2.5 سال کی مختصر سی مدت کے اندر جناب ابو بکر نے مرتدین کو ختم کر دے۔ ایک بار پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رت، اسلام کی رت کو انہوں نے پھر نافذ کیا تھا۔ اس کو ختم